السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینے کا دوستو اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا اور غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا اور دلوں میں تقوی پیدا کرنا۔ جیسے کسی مشین کو جب کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور اس کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرما دیا تاکہ اس مہینے میں اپنی صفائی کراؤ اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو۔ لہذا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے، اس لیے کہ 11 مہینے تک زندگی کے دوسرے کام دھندوں میں لگے رہے، لیکن یہ مہینہ انسان کے لیے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کے تمام اوقات ورنہ کم از کم دوستو اکثر اوقات یا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت میں صرف کریں، اور اس کے لیے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے اور اس کا پہلے سے پروگرام بنانا چاہیے۔ آج کل عالم اسلام میں ایک بات چل پڑی جس کی ابتدا جو ہے وہ عرب ممالک خاص کر مصر اور شام سے ہوئی اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو گئی اور ہمارے یہاں بھی آ چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، جس میں رمضان سے 1-2 دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقریر اور وعظ رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن یہی اچھا جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو کچھ عرصہ کے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر اس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل اختیار کر لی، لیکن رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل شانہ کی عبادت میں صرف ہو۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، کس طرح میں اپنی مصروفیات کم کر سکتا ہوں۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بالکلیہ عبادت کے لیے فارغ کر لے تو سبحان اللہ، اور اگر کوئی شخص بالکلیہ اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھے کہ کون کون سے کام ایک ماہ کے لیے میں چھوڑ سکتا ہوں، ان کو چھوڑے، اور کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں ان کو کم کرے، اور جن کاموں کو رمضان المبارک کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہے ان کو مؤخر کرے، اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ میرے نزدیک استقبال رمضان کا صحیح طریقہ یہ ہے، اگر یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے صحیح روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا اور اس سے صحیح طور پر فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ جب رمضان المبارک کے دوسرے مشاغل سے فارغ اپنے آپ کو کر لیا تو اب اس فارغ وقت کو کس کام میں صرف کرنا ہے۔ جہاں تک روزوں کا تعلق ہے دوستو، ہر شخص جانتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، اور جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے اس سے بھی ہر شخص واقف ہے، لیکن ایک پہلو کی طرف خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ الحمدللہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کے دل میں رمضان المبارک کا ایک احترام اور اس کا تقدس ہوتا ہے، کہ اس کی وجہ سے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کچھ زیادہ کرے اور کچھ زیادہ نوافل پڑھے۔ اور جو لوگ عام دنوں میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد آنے سے کتراتے ہیں، وہ لوگ بھی تراویح جیسی لمبی نماز میں بھی روزانہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ سب الحمدللہ اس ماہ کی برکت ہے کہ لوگ عبادت میں، نماز میں، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن ان سب نفلی نمازوں، نفلی عبادتوں، نفلی ذکر و اذکار، نفلی تلاوت قرآن کریم سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے جس کی طرح توجہ نہیں دی جاتی، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا، کہ اس ماہ میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس مبارک مہینے میں آنکھ نہ بہکے، نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، کان غلط چیز نہ سنے، زبان سے کوئی کلمہ نہ لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے مکمل اجتناب ہو۔ یہ مبارک مہینہ اگر اس طرح گزار لیا
پھر چاہے ایک نفلی رکعت نہ پڑھی ہو اور تلاوت زیادہ نہ کی ہو اور نہ ذکر و اذکار کیا ہو، لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچتے ہوئے یہ مہینہ گزار دیا تو آپ قابل مبارکباد ہیں دوستو۔ اور یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے، 11 مہینے تک ہر قسم کے کام میں مبتلا رہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مہینہ آ رہا ہے، کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کر لو، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اس میں تو کم از کم جھوٹ نہ بولو، اس میں تو غیبت نہ کرو، اس میں تو بدنگاہی کے اندر مبتلا نہ ہو، اس مبارک مہینے میں تو کانوں کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو، اس میں تو رشوت نہ کھاؤ، اس میں تو سود نہ کھاؤ، کم از کم یہ ایک مہینہ اس طرح گزار لو تو انشاءاللہ دوستو یہ آپ کا مہینہ، اگر آپ عبادت کم بھی کریں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ کے ہاں یہ مہینہ قیمتی بن جائے گا۔ اور اگر جس طرح آپ پہلے ڈگر پر چل رہے ہیں اسی ڈگر پر چلتے رہے تو دوستو جتنی مرضی آتا ہے، علماء اکرام فقہی اعتبار سے یہ بتلاتے ہیں کہ انسان روزہ رکھ لے اور روزے کا آداب کا خیال نہ رکھے، بلکہ جیسے اس نے دل چاہا نظر استعمال کی، جیسے دل چاہا اس نے جو ہے وہ سب کچھ استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود یہ یعنی روزے کے آداب کا اس نے خیال نہیں رکھا تو علماء کرام فرماتے ہیں فقہی اعتبار سے روزہ تو درست ہو گیا، لیکن جو روزے کا ثواب ہے وہ اس سے چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہم بھائی روزے کا رمضان المبارک کے آداب کا خیال رکھیں اور اس اہتمام سے یہ مبارک مہینہ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔